مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 کتاب الصلح میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، بابن کیف یکتب ھذا ما صالح فلان بن فلان و فلان بن فلان و ان لم ینسبہ الی قبیلتہ او نسبہ۔ اور اس باب میں حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ذی قعد کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، فَأَبَا أَهْلُ مَكَّةَ أَن يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ۔ اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ میں داخل ہونے سے روکا۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں گے، آئندہ سال اس عمرہ کی قضا کریں گے، 3 دن مکہ معظمہ میں ٹھہریں گے اور اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے روکا نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی مکہ سے کوئی شخص، کوئی فرد مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے تو اسے ساتھ لے کر نہیں جایا جائے گا۔ ان شرطوں پر صلح نامہ جب لکھا جانے لگا تو لکھنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے صلح نامہ کے آغاز میں لکھا کہ ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشرکین مکہ نے کہا لا نقر بہا، ہم اسی بات کا تو اقرار نہیں کرتے، فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر ہم یقین رکھتے، ہم مانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو روکتے ہی کیوں؟ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے بلکہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لہٰذا صلح نامہ پر محمد بن عبداللہ ہی لکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، دونوں میری شانیں ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے اسے مٹا دے۔ تو قال لا واللہ لا امحوک ابدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نافرمانی نہیں ہے بلکہ ادب کی غایت ہے، اعلیٰ درجے کا ادب ہے کہ آپ ایسی بات تسلیم کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نام پر قلم چلاؤں۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا خود شروع کر دیا۔ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، کیا لکھا؟ هَذَا مَا قَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِصَلَاحٍ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا۔ یہ پوری عبارت صلح نامہ کی جو ہے وہ کاتبہ کا مفعول بہ بنتی ہے، اور بخاری شریف کے ان لفظوں سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح نامہ اپنے ہاتھ سے لکھا، جس کا معنی یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، مگر وہ ہتھیار نیام میں ہوں گے، تھیلے میں ہوں گے، اور اس بات کا بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو منع نہیں کرے گا اگر کوئی مکہ میں رہنے کا ارادہ کرے۔ فلما دخلھا، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آ کر مکہ میں داخل ہوئے، ومدل آجالو، اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی، تو اتو علی تو مشرکین مکہ حضرت علی کے پاس آئے اور فقالو، کہنے لگے، قل لصاحبک اخرج عنا فقد مدل اجل، اپنے صاحب سے کہہ، اپنے سردار سے کہہ، اپنے آقا سے کہہ کہ اب مکہ سے چلا جائے، کیونکہ مدت جتنی وعدہ ہوئی تھی وہ وعدے والی مدت پوری ہو گئی ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ وعدے پورے کرنے میں جو مثال میرے آقا کی ہے وہ تو کہیں زمانے میں ملتی نہیں۔ آپ اپنے وعدے کے مطابق 3 دن پورے ہونے پر شہر مکہ سے نکل آئے۔ فتابعتہم ابنۃ حمزہ، یا عمی یا عمی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شہید ہو چکے تھے غزوہ احد میں، تو وہ ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی یہاں مکہ میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے چچا جان، اے چچا جان کہتے ہوئے آپ کے پیچھے آ گئی۔ فتناولھا علی، اس بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا۔ فاخذ بیدھا، ہاتھ سے پکڑا۔ وقال لفاطمۃ دونک ابنۃ عمک، اپنے چچا کی بیٹی کو تو اپنے کفالت میں کر لے، اپنی نگرانی میں کر لے۔ حملتھا، اس کو میں اٹھا لایا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اس بیٹی کو، حضرت حمزہ کی بیٹی کو اٹھا لائے، تو حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر، ان تینوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس کی پرورش میں کروں گا۔ ان تینوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے تو آپ اس کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر آپ حضرت حمزہ کی بیٹی کو کیوں ساتھ لائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی اس بیٹی کو لے کر آئے تھے، معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لے کر حضرت علی آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاہدہ ہمیشہ بالغ مردوں کا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ مرد نہیں بلکہ ایک نابالغ بیٹی تھی، ایک نابالغ تھی، دوسرا پھر جنس مرد نہیں تھی بلکہ عورت تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے سے کوئی انحراف نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ نے اس بیٹی کو روکا بھی نہیں، اہل مکہ نے تقاضا بھی نہیں کیا کہ اگر آپ وعدے کے پکے ہیں تو یہ بیٹی کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اسے واپس چھوڑو۔ اہل مکہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے اور جانتے تھے کہ معاہدے میں یہ بچیاں، بچے، عورتیں شامل نہیں ہیں، معاہدہ مردوں کا مردوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب حضرت علی، حضرت زید، حضرت جعفر تینوں جھگڑا کرنے لگے۔ فقال علی انا احق بہا وہی بنت عمی، حضرت علی کہنے لگے کہ میں اس کی پرورش کا زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ وقال جعفر بنت عمی وخالتها تحتی، حضرت جعفر کہنے لگے کہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور دوسری وجہ قربت کی یہ ہے کہ اس بیٹی کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو میرے گھر میں اس کی ماں کی بہن ہے، اس لیے میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ وقال زید،
بنت اخی، تو حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ اس کی کفالت کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ فقدا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالۃ بمنزلۃ الام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس بیٹی کی پرورش کریں گے حضرت جعفر، کیونکہ حضرت جعفر کے گھر میں اس بیٹی کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اب اس رشتے کا تقدس دیکھ لیں، رسول اللہ کے لفظ ہیں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہے یعنی ماں کی بہن ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے، پیار دینے میں بھی اور خدمت لینے میں بھی۔ تو تمام احباب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جو ماں کے بہن بھائی ہیں ان کا احترام ماں کی نسبت سے کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے جتنا ماں کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال لعلی، اب اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دل شکنی ہوئی، ان کی چاہت پوری نہ ہوئی، ان کی تمنا پوری نہ ہوئی، تو انہیں خوش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ حضرت علی کی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر میری صورت سے تیری صورت ملتی ہے، میرے اخلاق سے تیرے اخلاق ملتے ہیں، تو میرے جیسا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی سیرت کے اعتبار سے بھی تو میرے جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو فرمایا کہ تو میرے مشابہ ہے۔ حضرت جعفر نے ساری زندگی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، لیکن حضرت علی نے ساری زندگی نہیں کہا کہ رسول اللہ میرے بھائی ہیں، وہ ہمیشہ آقا اور مولا ہی کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ جن کو رسول اللہ نے فرمایا تو مجھ جیسا ہے، انہوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ جیسے بن گئے ہیں۔ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، اس نے تو زندگی بھر نہیں کہا کہ رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور 14 صدیاں بعد آنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہاں سے ہوا لگ گئی کہ رسول بھی ہمارے جیسے ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے بڑے بھائی، وہ مومن سارے بھائی بھائی ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نال جپے، ٹھیک ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جب مخاطب ابو بکر صدیق، عثمان، عمر فاروق، مولا علی، حیدر کرار تھے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خود ہی تو کہا ہے۔ حضرت جعفر بھی تو اس وقت تھے ہی نا، انہوں نے تو نہیں کہا۔ حضرت علی بھی تو وہاں تھے ہی نا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھائی کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے میں چلا جاؤں مکہ، کروں عمرہ یا حج۔ آپ نے اس کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر کو کہا رسول اللہ نے کہ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر بھی تو وہاں موجود تھے، آپ نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھائی کہا ہے تو بھائی بھائی جیسا ہوتا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ سارے صحابہ کی زبان پر مہر سکوت لگی ہوئی تھی اور دل دھڑک رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں پر کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ بار بار یہ جملہ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو جمال کی طرف حضرت عمر لائے۔ آئی بات سمجھ میں؟
اس لیے صحابہ کرام والا عقیدہ یہی ہے کہ نبی جس کو عزت دے یہ اس کی مرضی، لیکن غلام کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ غلامی سے آگے بڑھے، غلاموں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ غلامی سے آگے بڑھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اشبہت خلقی و خلقی وقال لزید انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ لفظ مولا کا بولا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، وہ ادھر دیکھیں کہ مولا علی کو اگر مولا علی کہنے پہ اعتراض ہے تو حضرت زید کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ سب کو راضی کر دیا، فیصلہ بھی کر دیا اور سب کو راضی بھی کر دیا۔ ایک کے حق میں فیصلہ ہو دوسرا ضرور ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے میرے نبی کی بارگاہ کے ہیں کہ فیصلہ جس کے حق میں کر دیں ناراض کسی کو نہیں ہونے دیتے۔ یہ اخلاق، یہ محبتیں، یہ پیار صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی جہت سے گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم